نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ترجمہ ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخز العبادہ۔ الدعاء مخ العبادہ، ترجمہ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں۔ دعا کے قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، مثلا فرض نماز کے آخر میں، اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، سجدے میں، بارش برستے وقت، سفر میں، روزہ افطار کرتے وقت، جمعے کی ایک گھڑی یعنی کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور میدان جنگ میں، شب قدر میں، آب زمزم پیتے وقت، عرفہ کے دن میدان عرفات میں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان اوقات میں مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ اخلاص نیت ہونی چاہیے، نیت خالص ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور اسی طرح جب دعا ختم کریں تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، اور پہلے اپنی ذات کے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کو 3 دفعہ دہرانا چاہیے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے بخشش طلب کریں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں، اور پوری عاجزی کے ساتھ بخشش کی امید اور اپنے گناہوں کا خوف رکھتے ہوئے پوری حضوری قلب کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔